لوگوں کے لیے اللہ کے واسطے حج کرنا اللہ کے گھر کا، اگر ان کو استطاعت ہو، یعنی حج ایک رکن ہے اسلام کا، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ 4 ارکان، جس میں اول جو ہے توحید ہے، ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کے بعد یہ 4 چیزیں، جس میں 2 ایسی ہیں کہ ہر ایک پر لازم ہیں۔ نماز، سوائے اس کے کہ کوئی پاگل اور مجنون ہو، وہ اپنا ہوش نہ رکھتا ہو، اس کے لیے تو چھوٹ ہے۔ جب اس کو اپنا ہی ہوش نہیں تو وہ نماز کے ارکان کیسے ادا کرے؟ اور جب جس کو اپنا ہوش نہیں ہوتا تو یاد رکھیے شریعت کا قانون بھی اس کے اوپر نہیں چلتا، قلم شریعت کا رک جاتا ہے اس کے اوپر سے۔ باقی سب عاقل بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، تو نماز سے کسی کو فرصت نہیں، کسی کو چھٹکارا نہیں، کسی کو رخصت نہیں، کسی کو چھٹی نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ بیمار بھی علالت میں بھی ہیں، تو اگر آپ اشارے سے پڑھ سکتے ہیں تو اشارے سے پڑھیے، اشارے ہاتھ پیر بھی نہیں کر سکتے تو آنکھوں کے اشارے سے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ آخری وقت میں بھی اللہ سے لو لگائے رہیے۔ سبحان اللہ۔ سن رہے ہو تو بتائیے گا کہ ہاں ہم سن رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سنیں اور بالکل خاموشی رہیں۔ روزہ کن جگہوں پہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ بیمار ہو، سفر میں ہو تو وہ روزہ چھوڑ تو سکتا ہے، لیکن اس کا ارادہ کرنا پڑے گا، اس کی قضا رکھنا پڑے گی، یہ نہیں کہ بالکل چھوڑ دیا گیا ہو۔ حج اور زکوٰۃ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر فرض نہیں کی۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طاقت رکھتا ہو راستے کے سفر خرچ کی، آنے جانے کی، گھر کے اخراجات کی اور وہاں کے اخراجات کی، اس کے اوپر فرض ہے۔ کوئی فقیری ہے نہ کرے حج، اللہ کے سوال بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس طاقت ہی نہیں، پیدل تو جا نہیں سکتا، سینکڑوں گھوڑے میں جا نہیں سکتا۔ جاتے ہیں لوگ لیکن وہ ایک ریکارڈ بنانے کے لیے، لیکن سہولتیں اگر اس کے پاس میسر نہیں ہیں تو حج اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں تو زکوٰۃ دینا ضروری نہیں، زکوٰۃ لے سکتا ہے وہ۔ اور اگر زکوٰۃ سب کے اوپر فرض ہوتی تو لینے والا کون ہوتا بتائیے؟ سب نکال کے بیٹھے ہوتے، لینے والا کوئی نہ ہوتا، ہے نا بھائی؟ اگر سب کے اوپر فرض ہوتی، جیسے نماز سب کے اوپر فرض ہے، تو ایسی زکوٰۃ اگر فرض کر دی جاتی تو عارف بھائی ہمارے پورا زکوٰۃ کا پیسہ لیے بیٹھے ہوتے، انتظار کر رہے ہوتے کب کوئی آئے ہم اس کو دے دیں، لیکن دینے والے سبھی ہیں تو پھر لینے والا کون ملتا ہے نا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ جس میں اگر اس کے پاس استطاعت ہے، مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر مالک کے نصاب ہے، اللہ نے دولت دی ہے، تو اب وہ اس دولت سے کچھ حصہ نکال کر کسی غریب کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، جو اس سے کمزور ہے اس کو دے کر اس کو مضبوط بنائے۔ مقصد یہ ہے نا بھائی، اسلام نکھرا ہوا پاکیزہ صاف ستھرا پیغام لے کر دنیا میں آیا ہے، اپنے کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت اپنی ریاضت سے زیادہ کیا پسند ہے جانتے ہیں آپ؟ سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ بندہ اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگا رہے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اس میں آپ کا میرا سب کا فائدہ ہے، یہ نہ سمجھیے۔ کبھی آپ بھی تو پریشان ہو سکتے ہیں نا، کبھی ہم بھی تو پریشان ہو سکتے ہیں نا۔ اس پریشانی میں ایک شخص طاقتور ہے، وہ ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے، لیکن وہ ہم سے نظریں چرا کے نکل جاتا ہے اگر، تو اللہ کو یہ قطعی پسند نہیں ہے۔ کل اللہ اس کو اس جگہ پہ کھڑا کر دے گا جہاں پر آج ہم کھڑے ہیں، اس جگہ پہ کھڑا کر دے گا، اور پھر دوسرا شخص اگر اس کے ساتھ ایسا کرے گا تب اس کو احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھے طاقت دی تھی، میں اس کی مدد کر دیتا تو جو آج پریشانی میں محسوس کر رہا ہوں اس کی پریشانی دور ہو جاتی۔ بولی ہے نا بھائی؟ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند کیا ہے؟ کسی مجبور کی، پریشان حال کی، کمزور کی مدد کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے نا، حج کے لیے جا رہے تھے،
حج کے سفر کے لیے جا رہے تھے, بڑا مشکل سے آپ نے جو ہے پیسہ جمع کیا تھا کہ اللہ کے اس فریضے کو بھی ادا کر لیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو جائے گی, اللہ کا دربار بھی نظر آ جائے گا. بڑی محنت کوشش کر کے پیسہ جمع کیا, پھر جانے کا انتظام کیا. جانے جب لگے تو لوگ چھوڑنے آتے ہیں, اگر کوئی بزرگ ہو پہلے سے مشہور ہو کہ اللہ والا ہے تو لوگ اس کے لیے اور زیادہ خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں نا بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا. لوگ بھی آئے, نکال دیا, شہر سے نکل گئے. سفر میں تھے کہ دیکھا کہ ایک ضعیفہ, ایک عورت جو ہے نقاب پوش جو ہے, وہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹ کر کے چھپا کر لے کے جا رہی ہے. آپ نے بلایا, کہا کیا کر رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں. کہا نہیں بتانا پڑے گا. کہا یہ راز کی بات ہے, اس کو نہ کھلوائیے. کہا نہیں تم کو تو بتانا پڑے گا. کہا کہ میں آل رسول ہوں, سید زادی ہوں, غریب ہوں, پریشان حال ہوں, بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, جان کا خطرہ ہے. جب جان کا خطرہ آ جائے تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ حرام کا بھی کھایا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے. لہذا میں یہ جو جانور پڑا تھا اس کا گوشت لے جا رہی ہوں تاکہ اپنے بچوں کی زندگی بچا سکوں. کہا جاؤ مائی اپنے بچوں کی جان بچاؤ اور وہاں سے واپس لوٹ آئے. واپس جو حج کرنے کے لیے نکلا ہو اس کا مجھے کیوں بن رہا تھا, تو وہ پولیس سے واپس آ جائے, سمجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. پہلے جب حج کرنے ہم نکلے تھے تقریباً 91 کی بات, پورا والا پیسہ نہیں بات ہے, دلی میں پڑ جائے کوئی نہ نہیں ہے. اب وہاں سے لوٹ کے آئے تھے تو کیا تکلیف ہوتی ہے, کیا دقت ہوتی ہے, وہ وہی جان سکتا ہے, بتانے سے آپ کو اندازہ نہیں. ہفتوں تو یہ لگتا تھا کسی کو منہ نہ دکھائیں, لیکن اللہ بھی جب امتحان لیتا ہے وہ بندہ سب کاموں کے ساتھ کام ہو جائے تو پھر اللہ کا انعام بھی ویسے ہی آتا ہے. 3-4 سال تقریباً 5 سال تک بالکل بے سر و سامنے نہیں رہی, اور جو ہمارے ساتھ بھی واپس آئے تھے وہ بھی چلے گئے. اب سوچیے جو ساتھ میں واپس آئے تھے وہ بھی چلے گئے, تو اور تک ہم بھی نہیں رہ گئے. ہم کو تو سرکار نے نظر انداز کر دیا. دل میں طرح طرح کی باتیں آتی نا, کیا غلطی ہو گئی, کیا بات ہو گئی, کیا ایسی ناراضگی ہو گئی, سوچتے رہتے تھے. ایک موقع ایسا آیا, موقع ملا, اللہ نے ایسا کرم کیا کہ کہتے ہیں نا جب وہ بلاتے ہیں بے سر و سامانی بھی کام نہیں آتی, بے سر و سامانی بھی بیٹھی رہ جاتی ہے اور پرواز غلطی پہ ہو جاتی ہے. جب بلایا تو ایسے بلایا کہ ایک پیسہ جیب کا نہیں لگا, پورے قافلے کے ساتھ گئے اور وہاں حج کیا. اور حج کے بعد سرکار کی بارگاہ میں اگر سوچیے جس کو طلب کے ساتھ آدمی دیا ہوگا تو جب اس کو انعام ملتا ہے تو کتنا خوش ہوگا. دل سے خوش ہونے میں آنسو جو نکلتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. جب سرکار کے دربار میں حاضری ہوئی تو کیفیت ہی الگ تھی. الحمدللہ پہلی حاضری میں بارش شروع ہو گئی, رحمت بھی برسی. اور یہی نہیں, یہاں سے پھر عراق, جارڈن, یہ ساری زیارتیں کرتے ہوئے فری فنڈ میں چلے آئے. آپ کو افسوس ہے ہمارے فری فنڈ بھی جانے یہ اللہ کی شان ہے. اور جو امتحان آیا تھا اس امتحان میں اگر واویلا مچا دیتے تو یہ اللہ کا انعام نہ حاضر رہتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ لوگ نے جب دیکھا تو لوٹ کر آئے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, کچھ نہیں, میں اپنے رات کو چھپائے رہے. اللہ اکبر. جب وہاں سے لوگ لوٹے حج کر کے, جن کو معلوم تھا کہ حضرت بھی جا رہے ہیں, جب وہ لوٹے تو معلوم ہے آپ کو وہاں والوں نے آ کے ان کو مبارکباد دی. زور سے کہیے سبحان اللہ. لوٹ کیا کہ مبارکباد دی کہ حضرت حج مبارک ہو. لوگوں نے کہا یہ تو کہہ رہی تھے, کہا ہم نے ہر جگہ ان کو نظر آیا, ہر جگہ دیکھا, اور ایک آواز آئی کہ تم نے تو دیکھا ہی دیکھا ہے, ارے اس کے صدقے میں نے سارے حاجیوں کے حج قبول کر دی. بندے کی خدمت اللہ کو کتنی پسند ہے. حج چھوڑ دیا,
اللہ کا فریضہ چھوڑ دیا، لیکن بندی کے بچوں کی خدمت کے لیے وہ رقم دے دی۔ اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا کہ وہاں پر لوگوں نے ان کو دے دیا، یہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کی صورت کا فرشتہ بنا کر حج کرا دیا۔ اس کے سچے میں سب کا حج ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑی کمی کیا ہو گئی ہے کہ ہم اپنے علاوہ کسی کو دیکھتے ہیں۔ اسلام نے کبھی خود نمائی کی تعلیم دی ہی نہیں کہ اپنے آپ کو دیکھو۔ اسلام نے ہمیشہ کہا ہے دوسروں پہ نظر رکھو، دوسروں کے حالات پہ نظر رکھو، اپنے آپ کو مضبوط اگر بنانا چاہتے ہو اور مضبوط ہو تو اپنے غریب بھائی کی مدد کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں مضبوط ہوگا۔ حج کا فریضہ تو ہے جس کے پاس استطاعت ہو وہ جائے، جس کے پاس نہ ہو وہ نہ جائے، اس کے لیے کوئی لازمی نہیں، کوئی ضروری نہیں، وہ فریضہ ہی نہیں، اللہ کا سوال ہوگا جواب ہوگا۔ کس بات کا سوال جواب؟ اللہ نے خود ہی فرما دیا من استطاع الیہ سبیلا، اس کے بعد وہاں جانے کی استطاعت ہو، راستے کا خرچ ہو، گھر کا خرچ ہو، ساری سہولیات موجود ہو تب جائے۔ اب آپ کے پاس 5 لاکھ نہیں ہے، نہیں جا سکتے نا، اس وقت 5 لاکھ سے کیا فرق رہے گا؟ اور آپ 5 لاکھ ہی کے مالک ہیں، تو اگر آپ سوچیں 5 لاکھ پہنچ چل گئے، گھر میں بچوں کی بھی رکھنا ہوگا، یہ بھی بہت ہے نا، ان کو کسی کے اوپر نہ حوالے، ان کا بھی خیال کرو، اور وہاں جانے کے راستے کا بھی صبر خرچ رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی فرض ایسا آپ کے اوپر لاگو نہیں کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے کہ نہیں ہے تبھی جاؤ، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ نے سہولتیں دی ہیں، اللہ محترم ان سہولتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کو فائدہ ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کروڑ پتی ہیں وہ نہیں جا پاتے، اور کتنے ایسے ہیں ابھی ایک امام صاحب ہماری گئے امامت کرتے تھے، مختصر سی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ائمہ اکرام کی تنخواہ 3,000 4,000 5,000 ہوتی ہے، آج گھر کا خرچ چل پاتا ہے، لیکن قربان جاؤ اللہ کی رحمت کے کسی امام کو آپ نے مہنگا منکر نہ دکھاؤ، اب ایسا ٹھیک ٹاپ سے بہت موٹر سائیکل میں چل رہا ہو، تنخواہ تھوڑی سی ہے، زیادہ اس نے اور تھوڑا کر لیا، ٹیوشن پڑھنا شروع کر دیا ہے، ابھی گئے ہاں ابھی موسی صاحب محمد ایسے پڑھاتے ہیں، محمد بھی کرتے ہیں، گاڑی گھوڑا ابھی بڑی مشکل تمام سے یہ تھا، گھر چلے گئے آپ کہیں کیسے چلے گئے، کسی اللہ کے بندے نے بھیج دیا۔ تو آپ دین پہ استقامت رکھیے، دین پہ قائم رہیے، لگن مصطفیٰ جان رحمت سے سچی لگائے رہیے۔ ایک دن مصطفیٰ جان رحمت کا اگر بلاوا آ گیا تو کوئی طاقت دنیا کی روک نہیں سکتی۔ حج کا جو مہینہ چل رہا ہے الحمدللہ حجاج کرام برابر پرواز کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، وہ سب جا رہے ہیں، وہ اللہ کے گھر میں دربار میں پہنچیں گے، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں حاضری دے کر وہ جملہ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مصطفیٰ جان رحمت جب آپ دربار میں ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں واجب شفاعت ہوگی، میں اس کی شفاعت کراؤں گا، شفاعت یقینی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو 3 مواقع سے جیسے دوسروں کو عطا کیا ہے تعالیٰ مالک والا، ہم کو بھی موقع عطا فرمائے کہ ہم بھی ان درباروں کی زیارت کریں، حاضری دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، یاد رکھیے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرما دیا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کرو اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، اور اگر جس کے پاس استطاعت ہے وہ نہیں جا رہا ہے، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو استطاعت رکھ کے پیسہ رکھ کے اگر حج میں لاپرواہی کر رہا ہے تو میری ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصارا ہو، یعنی اب مسلمان ہونے کے باوجود بھی گارنٹی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور جا نہیں رہے، آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ حج نہیں کر رہے تو آپ ایک فریضے کو ترک کر رہے ہیں، اور فریضہ وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب اللہ کسی کا حکم دے دے تو بندے پہ لازمی ہے کہ نہیں، ضروری ہے کہ نہیں، نماز کا حکم ہے ضروری ہے کہ نہیں ہے،
لیکن پھر بھی اللہ سے نام امید رکھتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، دین معاف کرے گا، یاد ہوتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی صدقے میں معافی تو ہمیں ملے گی، لیکن کب؟ جب خوب توڑ دیے جائیں گے، خوب ٹوٹ دیے جائیں گے، خوب جلا دیے جائیں گے، خوب کالے اور سیاہ ہو جائیں گے، خوب اچھے سے اپنے اعمال کی سزا مل جائے گی، اور جب قیامت میں پرسان حال کوئی نہ ہوگا تب مصطفیٰ جان رحمت کی سفارش کام آئے گی۔ اتنا کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر جاؤ تو ذرا سے یہیں پر نظارہ میں کہتا چلتے ہوئے تبے کھڑے ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کتنی، اور پھر ایک دن کتنے سال کا ہوگا ہمارے بیان 50 سال کا ایک ہوگا۔ آج ہوا کی طرح نکل رہا، صبح ہوئی شام ہوئی، صبح ہوئی شام ہوئی، جمعہ آ گیا، اتنی جلدی جمعہ آ گیا، رمضان آ گیا، اتنی جلدی عید آ گئی، پتہ چل رہا ہے یہاں تو سراٹے سے جا رہا ہے، وہاں سب ٹھہرا رہے گا، وہاں سب ٹھہرا رہے گا۔ اگر پیر رکھ دیا ہے تبے کے اوپر تو تبے کے اوپر ہی کھڑے رہو گے، یہاں نہیں کہ فٹ سے لگ کرے گا، یہ چلتی ہوئی جگہ ہے، یہ یہاں پر وقت رواں دواں رہتا ہے، وہاں وقت ٹھہرا ہوگا، اس کی کوئی بھی یاد نہیں ہے، جس کو جو مل جائے گا وہ وہیں پر رہے گا، ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یہاں سے چیزیں آنی اور جانی ہیں، لہٰذا آنی جانی میں ہم اتنے لگے ہوئے ہیں جہاں لازمی ہم کو ہر چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے ہم کیوں نظر چھپاتے ہیں؟ آج سوچ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یقین جانیے اللہ کی رحمت، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا بندہ میرا مجھ سے جو دور ہو جاتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا وہ بندہ جب میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، جو مجھ سے پھر گیا ہے، اگر وہ ایک قدم بڑھا کے میری طرف آتا ہے میں خوشی سے 10 قدم بڑھ کر رحمت اس کی اس کو آقا آغوش میں لے لیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ ہمارے کھول رکھا ہے، عزیزان محترم اپنے آپ کو سنبھالیے، اور جو آپ نے نہیں سنبھالا تو آخری بات بتا دوں، آج جتنے حالات آ رہے ہیں یہ سب حالات آپ کے ہمارے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا، جب اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہمارے پر سب کی کمبی اور کان سے سننے اور عذاب تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، آج یہ سب طرف سے آپ لوگوں کو نہیں معلوم مساجد کا، مدارس کا اس وقت اس قدر مصیبت کا سامنا ہے، ہم کو پتہ چلاتے ہیں کتنی مطالبات آ رہے ہیں، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، آدمی سب کچھ کر کے دے گا تب بھی اس میں کچھ نہ کچھ نہیں لگا۔ پھر مقصد کیا ہے؟ فرعون نے کسی زمانے میں کہا تھا، فرعون سے کسی زمانے میں اس کے وزیر نے کہا تھا، حامان نے کیا کہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ان کے قوم سے کیسے مقابلہ کیا جائے، ان کو ایسا کر دیا جائے، ویسے کہا نہیں، ابھی ان کے لوگوں میں کچھ دین کے لوگ سمجھدار لوگ موجود ہیں جو دین کی روشنی میں ان کو بھڑکا سکتے ہیں، اس لیے مقابلہ سخت ہو جائے گا۔ کہا کیا کیا جائے؟ آپ پہلے تھوڑا سمجھائیے، ان کو دین سے بے بہرا کر دینی جذبہ ختم کر دیجیے، ان کی دینی لوگوں کو ختم کر دیجیے، جب دینی جذبہ دینی لوگ ختم ہو جائیں گے تو پھر ان پہ بولنے کی طاقت ہی نہیں رہے گی، غلام بن جائے، غلام بننا چاہتے ہیں بولیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے، ٹھیک ہے اگر مدارس میں نہیں ہوگی ہم گھر میں دیں، یہ طے کرنا، ہم گھر میں دینی تعلیم سے پرہیز نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارا دین نہیں رہا تو ہم کہاں سے رہیں گے، لہٰذا دینی تعلیم کے لیے گھروں میں اپنا انتظام کیجیے۔ طرح طرح کے ہمارے اوپر الزامات آ رہے ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، اور ایسے حالات میں گفتگو جو ہے ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ جس میں آج اگر ہم کر رہے ہیں تو کل کو ہماری دعائی بند کرتی ہے، تکلیف نہیں کرنے دے، جب تک آپ سنو کم سے کم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو، کل آپ کو یہ سننے کو بھی نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے تو ہم بڑے بڑے کنڈیشن وغیرہ میں جو حالات آ رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، سمجھنے تک رکھ رہے ہیں، اور ہم مدرسہ چلانے کی ناطے سے ہم اندر کیا کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے کیا کیا سوال جواب آ رہے ہیں کہ آپ پریشان ہو گئے، جو گزر چکا ہے وقت اس کا ڈاٹا بنایا جا رہا ہے، کئی کم لا کے دیکھ 20 سال کا 10 سال کا ہے، یہ سب ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک جدوجہد اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ بندے کے اندر جدوجہد باقی رہے، کبھی بیٹھے نہ رہے، اسلام کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتا رہے تاکہ حرکت میں برکت کا انعام ملتا رہے۔